اپنے بچوں کو دوستی کی بنیاد پر، فرینڈشپ کی بنیاد پر کسی بھی کیا ہے اس کی فرینڈشپ کی بنیاد پر کسی بھی چیز میں اس کو داخلہ ایڈمیشن نہ دلائیں، کیونکہ ہمارا بچہ ہے، اس کے دوست کیا کر رہے، میڈیکل میں جا رہے، وہ بھی میڈیکل میں جائے گا نہیں۔ بچے کے دوست اگر انجینئرنگ میں جا رہے، بچہ بھی انجینئرنگ میں جانا پسند کر رہا نہیں۔ دوستی کی بنیاد پر ایجوکیشن کو اگر دیا جائے گا ورنہ بچہ کیا ہے درمیان میں ڈراپ آؤٹ ہو جائے گا، اسی کے دوستی آج رہے گی کل تک وہ ہو جائے گی۔ اپنی دنیاوی زندگی میں چاہے میں اور آپ مدرسے کی تعلیم دیں یا اپنی دنیاوی زندگی میں کالج اسکول یونیورسٹی کی تعلیم دیں، یہ پوری کی پوری تعلیم شرعی علوم ہے، قرآن و حدیث کا علم ہے۔ اسی لیے اپنی دنیاوی زندگی کی اندر کبھی بھی علم کو بانٹنے والے نہ بنو۔ قرآن کی تعلیم الگ، دنیا کی تعلیم الگ، دین کی تعلیم الگ، اس طرح کا بانٹ کر ہم نے اپنی دنیاوی زندگی میں اپنے بچوں کو شریعت سے دور کر دیا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ محترم حاضرین جماعت و حاضرین جمعہ، نوجوان دوستو، پردہ نشین خواتین اسلام، بزرگان ملت اسلامیہ اور عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اسی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات میں اکیلا ہے، تنہا ہے، اور اسی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے مکمل طور پر حمد و ثنا لائق و زیبا ہے جو مکمل طور پر انسانیت کی کامیابی و کامرانی، فلاح و بہبودی، رشد و ہدایت کے لیے بے شمار چیزوں کا سر و سامان کا انتظام کیا اور مکمل طور پر اس کو انسانی زندگی میں استعمال کے قابل اور لائق بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے بھی تمام انبیاء علیہم السلام پر درود و سلام ہو، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء، شافع محشر، ساقی کوثر، آمینہ کے لال، تاجدار مدینہ، سرور کونین، محسن اعظم، محسن انسانیت، رہبر عالم و ہادی عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے اپنے رب کی طرف سے لاز کلام کو اپنی امت تک پہنچایا، جس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی اور ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کی۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جماعت و حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد جیسا کہ آپ تمام لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی مختلف صورتوں سے تعلق رکھنے والی آیات کریمہ کو پڑھ کر سنایا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 احادیث کو آپ لوگوں کے سامنے رکھا گیا۔ انشاءاللہ قرآن و حدیث کے پیش نظر اس جمعہ کے مختصر سے وقت میں آپ تمام لوگوں کے سامنے اسلام کا تصور علم کے حوالے سے چند باتیں اقوال سلف کی روشنی میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ ہم اور آپ اپنی دنیاوی زندگی میں قرآن و حدیث کی روشنی میں علم کا تصور لے کے لوگوں کی اندر، خاص کر اپنی آل اولاد میں مکمل طور پر علم کو عام کرنے والا، علم کے ذرائعوں کو حفاظت کرنے والا میں اور آپ بن جائیں، اور اپنی دنیاوی زندگی میں اسلام میں علم کا حقیقت میں تصور کیا ہے اور آج اپنی دنیاوی زندگی میں ہم مسلمان کن سازشوں کا شکار ہو کے اپنے آپ کو، اپنے نسل نو کو، اپنی نئی نسل کو مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے دور کر رہے ہیں اور دین کو، علم کو اپنی دنیاوی زندگی میں سمجھداری کی بنیاد پر ہم نے کہاں تک حاصل کیا، انشاءاللہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔
اور ویسے اپنی دنیاوی زندگی میں آج کے عنوان کا انتخاب، جیسا کہ ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ کل جو جمعرات کا دن تھا وہ ہمارے آندھرا پردیش کے علاقے کے مکمل طور پر جو بچے 10ویں جماعت کے امتحانات لکھے ہوئے تھے ان کا رزلٹ بتایا جا چکا ہے، جس کے اندر بہت سارے بچے الحمدللہ قوم ملت کے یا غیر قوم کے اپنی مکمل طور پر محنت کی بنیاد پر کامیابی حاصل کیے، اچھے سے اچھا پرسنٹیج اپنی دنیاوی زندگی کے اندر حاصل کیا۔ اور عام طور پر ہماری زندگی کے اندر خاص کر میں اپنے مسلم قوم کی اگر بات کریں، اپنے بچوں کو جو جہاں پر ان کے بچے 10 کلاس مکمل کر چکے ہیں تو آئندہ آنے والی زندگی میں ان کے لیے اسلام کا طریقہ تصور علم کیا ہوتا ہے انشاءاللہ بتانے کی یہ کوشش کروں گا کہ ہم اور آپ ایجوکیشن کے میدان میں اپنے بچوں کو اپنی مکمل طور پر قوم کے نونہالوں کو کس طرح میدان میں آگے کر سکتے ہیں۔ دیکھیے ہم اور آپ الحمدللہ علماء کرام کے زبانی علم کی اہمیت کو، علم کی فضیلت کو، علم کے فائدے کو بہت سارے جمعہ کے خطبات ہم نے اپنے بچپن سے لے کر اب تک کی عمر میں منبر و محراب کے ذریعے بہت ساری باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں الحمدللہ سن چکے ہیں۔ میں آج آپ لوگوں کے سامنے جو باتیں علم کی فضیلت کے حوالے سے مسلم ہیں ان تمام باتوں کو آپ لوگوں کے سامنے رکھے بغیر کوئی ایک دوسرا رخ آپ لوگوں کے سامنے بتانے کی میں کوشش کروں گا جو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ہم مسلمان بہت ساری علمی اعتبار سے علم کے میدان میں پیچھے ہو چکے ہیں اور بہت ساری لوگوں کی سازشوں کا اپنی دنیاوی زندگی کے اندر شکار ہوتے چلے گئے ہیں، جس کا میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی میں نتیجہ بھگتنے کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو آئیے ہم اور آپ ایک مثال کے ذریعے بات کو شروع کریں گے کہ مثال کے طور پر ایک گھر میں رہنے والے 2 بچے جن کو ماں باپ کے طریقے کے بنیاد پر ایک بچے کو مدرسے کی تعلیم دیتے ہیں، مدرسے میں ایڈمیشن دلا دیتے ہیں اور مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے لیے عام طور پر ہمارے خاندان، قبیلہ، سماج کے اندر یہ ذہن بیٹھا ہوا ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ وہ ٹوپی پہنے، داڑھی چھوڑے، جبہ پیجامہ پہنے اور بعد میں ختم ہونے کے بعد ایک 5 سے 10 ہزار کے درمیان کے لیے مسجد میں رہ کے ممبر و مصلی سنبھال کے بیٹھ جائیں اور ان کے لیے شرعی حدود کی مکمل طور پر خیال رکھا جاتا ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے، ٹخنے کے اوپر کپڑے پہنے، ہمیشہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے اور حرام چیزوں کا استعمال نہ کرے۔ یہ پوری چیزیں ہم اور آپ اپنے معاشرے کے اندر مدرسے کے بچوں پر چند قوانین کو اپنی ذہنیت کے بنیاد پر لگا دیتے ہیں۔ اور وہی گھر کا دوسرا بچہ اسکول پڑھ لیا ہے، 10th ہو گیا ہے، انٹرمیڈیٹ ہو گیا ہے، کالج کے لیے تیاری کر رہا ہے یا یونیورسٹی کے لیے وہ اپنے آپ کو اپلائی کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں ہمارا معاشرہ اس کے لیے ہر چیز کو معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ داڑھی رکھے یا نہ رکھے، چاہے وہ ٹخنے کے نیچے کپڑا رکھے یا نہ رکھے، اس کا کپڑا ڈھیلا ڈھالا ہو یا نہ ہو۔ اس طرح کی ذہنیت اپنے ماحول کے اندر ہم نے مدرسے میں دی جانے والی تعلیم کی بنیاد پر فرق کو الگ کر دیا۔ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر پڑھنے والی، پڑھائے جانے والے ایجوکیشن کے میدان کی تعلیمی ذہن کو ہم نے الگ بنا دیا اور ہم نے یہ سوچ کے رکھا ہوا ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والا پڑھ کے باہر آ کے ایک عالم، مولانا، حافظ بننے کے بعد چند ہزار کے پیسوں کی اندر ممبر و محراب سنبھال کے زندگی گزار لے، اور وہی وہ بچہ جو وہی گھر میں رہنے والا، پڑھنے والا، پلنے والا، وہی لباس پہننے والا، اسی ماں باپ کا وہ بچہ ہوتا ہے، جب وہ کالج میں چلا جاتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، لاکھوں کی تنخواہ کا انتظار کرنے والا میں اور آپ اپنے سماج کے اندر پاتے ہیں۔
تو میری اور آپ کی اسی مثال کی بنیاد پر جمعہ کے خطبے کا آغاز میں اور آپ کریں گے کہ اپنی دنیاوی زندگی کی اندر مدرسے کی تعلیم اور اسکول کی تعلیم کا جو ذہن میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی حقیقت اسلام میں کیا ہے؟ کیونکہ اسلام میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی پہلی وحی کے ذریعے بتا دیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ اسلام میں تعلیم کی اہمیت ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ چیز بتا دیا، آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کا علم دیا، وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا، آدم علیہ السلام کو میں نے جن چیزوں کا علم دیا وہ آپ سوال کرتے جائیے، آدم علیہ السلام کو جو علم دیا گیا ہے اس کا جواب آدم علیہ السلام دیتے جائیں گے۔ علماء تفسیر میں سے خاص کر تفسیر جلالین میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ آدم علیہ السلام کی جب میں اور آپ بات کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کو کون سے علم دیا تھا؟ کیونکہ فرشتوں کے لیے نماز، روزہ، ان کے لیے پاکیزگی، طہارت، ان تمام چیزوں کے مسائل تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے ہی فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیا ہے، لیکن الگ سے آدم علیہ السلام کو جو علم دیا گیا، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، علم کی بنیاد پر، وہ کون سا علم تھا؟ تفسیر جلالین کے اندر یہ بات بیان کی جاتی ہے، آدم علیہ السلام کو جو علم دیا گیا تھا روز مرہ میں پیش آنے والے تمام مسائل کا علم دیا گیا تھا۔ مثال کے طور پر روز مرہ کے اندر میں اور آپ کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں، کھانے پکانے کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، تفسیر کے اندر کیا ہے؟ چمچہ، گلاس، برتن، ان چیزوں کا استعمال کا یہ لفظ بتایا گیا کہ آدم علیہ السلام کو ان تمام چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا۔ تو گویا کہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسانی زندگی کی اندر وہ تمام علوم، ہر علم جو اس کی زندگی کے اندر فائدہ مند ہے، ہر وہ علم جو انسان کی دین اور دنیا ان دونوں کو سدھارتا ہے، ان دونوں کو اپنی دنیا میں زندگی میں ایک مسلمان لے کے آگے بڑھتا جائے تو حقیقت میں آدمی اپنی دنیا میں زندگی کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے۔ کیونکہ آج کا میرا اور آپ کا جو ماحول یہ بنا ہوا ہے کہ تمام کے تمام مدارس میں دی جانے والی تعلیم قرآن و حدیث کی تعلیم ہے، اور پورے کا پورا دین کی تعلیم ہے۔ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر جو تعلیم دی جانے والی ہے یہ تعلیم دنیاوی تعلیم ہے، اس سے ہم مسلمانوں کو کچھ لین دین نہیں ہے، یا ایسا کہہ کر ہم نے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو دنیا کی تعلیم سے دور کر دیا، کالجز، یونیورسٹیز میں پڑھنے والے بچوں کو دین کی تعلیم سے دور کر دیا۔ حقیقت میں یہ جو تفریق میں اور آپ کر رہے ہیں کہ دین کی تعلیم الگ، دنیا کی تعلیم الگ، یہ انگریزوں کی بڑی سازش ہے جو ہم مسلمانوں کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ وگرنہ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جتنے بھی علوم پائے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام علوم قرآن کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان کیا، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث کے اندر پریکٹیکلی طریقہ عمل کر کے بتایا ہوا ہے کہ کون سا علم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جانکاری اور حاصل کرنے کی بنیاد پر ایک آدمی کو کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے آج کے خطبہ جمعہ کے اندر پہلے نمبر پہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اور علم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے
تو اس دنیا کی اندر ہم مسلمانوں میں کا وہ بچہ جو اپنی دنیاوی زندگی میں دنیا کے نام پر اسکول کالجز یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہا ہو یا مدرسے میں دین کے نام پر تعلیم حاصل کر رہا ہو، ہمارے یہ بچے شریعت کا علم حاصل کرنے کی بنیاد پر ہیں اور ہمارے بچوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں پر جیسا کہ علم کو عبادت کا مقام دیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں مدرسے میں پڑھنے والا، کالج اسکول یونیورسٹی میں پڑھنے والا ہمارا یہ دونوں اولاد، ہمارے دونوں یہ بچے کیا ہے؟ شریعت کے مکلف ہیں، شریعت کے مکلف ہیں ہر ایک دوسری بات ہمیشہ یاد رکھیں، جیسے نماز ایک عبادت ہے، نماز میں میری اور آپ کی مرضی نہیں چلتی، نماز میں میری اور آپ کی مرضی نہیں چلتی، ویسے ہی علم حاصل کرنے میں میری اور آپ کی مرضی نہیں چلتی، کیونکہ دین علم یا اصلی علم جو چاہے دنیا کا ہو یا مدرسے کا ہو، یہ پورے کے پورے علوم مکمل طور پر قرآن و حدیث کے علوم ہیں، اور پڑھنے والے باقاعدہ ہماری نسل کے اپنی دنیاوی زندگی میں دونوں بھی شریعت کے مکلف ہیں، دونوں کی تعلیم بھی شرعی تعلیم ہے، گرچہ ہم مسلمانوں کو ہندوستان کی آزادی کے موقع پر 1857 میں جو انگریزوں کے اندر ہندوستان میں جو غلبہ پایا جاتا تھا، جہاں پر ہم مسلمانوں کو لارڈ میکالے نامی جو آدمی اس دنیا کے اندر انگریزوں کا جو الیگزینڈر گزرا ہوا ہے لارڈ میکالے کے نام پر، اس کی مکمل طور پر ایک پالیسی کو کہ ہندوستان کے وہ مسلمان جو انگریزوں کو ہندوستان سے دور کروانا چاہتے ہیں، فریڈم فائٹر بنے ہوئے ہیں، وہ غیر مسلمین کو لے کر چل رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ان دونوں کی اتحاد کو توڑنے کے لیے دین کی تعلیم کا تصور الگ دیا، دنیا کی تعلیم کا تصور الگ دیا 1857 کے بعد۔ 1857 سے پہلے جو ہندوستان ابھی انگریزوں کی اندر مکمل طور پر آزادی حاصل نہیں کیا ہوا تھا، اس سے پہلے کے زمانے کو میں اور آپ دیکھیں کہ ہم مسلمانوں کے اندر بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر اور بڑے بڑے وکیل، بڑے بڑے جج اور بڑی بڑی صلاحیتیں رکھنے والے اپنی دنیاوی زندگی کی اندر ہندوستان کی آزادی سے پہلے کے بڑے محنتی مہارتی مسلمان کے ہمارے آبا و اجداد کے اندر گزرے ہوئے ہیں، لیکن جیسے ہم مسلمان ان چیزوں کے اندر آ گئے تو وہاں پر ایک الگ کیا گیا کہ مدرسے میں دی جانے والی پوری تعلیم مسلمانوں کی ہے، اور مدرسے کے علاوہ کالج اسکول یونیورسٹیز کے اندر دی جانے والی پوری تعلیم غیروں کی ہے۔ یہ کہہ کر ہم نے ان کی جال کے شکار کے اندر آ گئے، اور 1857 سے لے کر 1947 تک یہ پورے کا پورا مسلمانوں کو ایجوکیشن کے میدان میں دور کرنے کا، دین اور دنیا کی تفریق کو الگ الگ کر کے مسلمانوں کو حقیقت میں قرآن و حدیث کے علم سے دور کر دیا گیا۔ اسی لیے ہم یہ بات مان کے چلیں، علم عبادت ہے، اور علم اپنی مرضی سے آدمی کو حاصل کرنے کا اسلام اجازت نہیں دیتا۔ آدمی چاہے وہ مدرسے کی تعلیم حاصل کرے یا دنیا کی تعلیم حاصل کرے، وہ ہر حال میں شریعت کا مکلف ہے۔ انبیاء کے علوم کو اس نے اپنی دنیا کی زندگی میں حاصل کرنے والا بننے کا مقام حاصل کیا ہوا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو آدمی علم کو حاصل کرنے کے لیے نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اخلاص کی بنیاد پر اگر ہمارا ایک نوجوان، ہماری نسل کا بچہ اگر دنیاوی تعلیم کے نام پر اسکول کالجز یونیورسٹیز کے نام پر وہاں پر داخلہ لے کے ہائر ایجوکیشن کو حاصل کر لیتا ہے، گویا کہ ہمارا وہ بچہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر قرآن و حدیث کی بنیاد پر شریعت کا علم سیکھنے کی مکمل طور پر مکلف بن گیا ہے۔ آئیے ہم اور آپ تھوڑی چیزیں دیکھیں کہ
کہ مثال کے طور پر ابھی ہمارے پاس 10 کا رزلٹ آیا ہوا ہے، اب ہمارے ماحول ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا پڑھائیں۔ نیکسٹ اپنے بچوں کے لیے چاہے وہ انٹرمیڈیٹ کے ہو یا انٹرمیڈیٹ کے ختم کر کے ڈگری کے لیول کے ہو یا ڈگری کے لیول کے جا کے MBA کے حاصل کرنے والے ہو، تو ایسی صورت میں ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اسلام میں علم کا تصور آج کے جمعہ کے اندر یہ لے کے جائیں، میرا اگر یہ بچہ مدرسے کی تعلیم حاصل کرتا ہے وہ شریعت کا علم ہے، میرا دوسرا بچہ اگر کالج کی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو وہ بھی شریعت کی تعلیم حاصل کرنے والا ہے۔ یہ اپنے دماغ کے اندر یہ بات زور لگائے اور اپنی دنیاوی زندگی میں ایجوکیشن کے میدان میں ہم مسلمانوں کی مخالفت میں ہونے والی سازشوں سے اپنے آپ کو، اپنی نئی نسل کو بچانے کی فکر کرنے کی کوشش کرنا میری اور آپ کی آج کی زندگی کی اولین ذمہ داری بتائی جاتی ہے۔ آئیے مختصر طور پر بتانے کی کوشش کروں گا کہ جیسے مثال کے طور پر ہمارا اگر کوئی انٹرمیڈیٹ میں یا ڈگری کے لیول میں یا آگے بڑھ کر یونیورسٹی کے اندر اگر ہمارا کوئی بچہ عام طور پر BPC کی تعلیم لیتا ہے، BPC جو اس کا گروپ ہوتا ہے انٹرمیڈیٹ کا، جو کہ میڈیکل سے اس کا تعلق ہے، تو BPC کیا ہے؟ یہ جہاں پر کیا ہے باٹنی، زوالوجی، فزکس کا جو مسئلہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کا ذکر سورہ یاسین آیت نمبر 28، سورہ فاطر آیت نمبر 30 اور سورہ الغاشیہ آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں کو مکمل طور پر بیان کیا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر واضح کر دیا، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ لوگ کیا ہیں زمین میں سیر و تفریح کیا کریں اور دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کی پیدائش کی ابتدا اور مخلوقات کی خلقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر سورہ طٰہٰ میں اور اس کے علاوہ سورہ شعراء میں، سورہ رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتایا، جیسا کہ ہم اور آپ اگر ہمارا بچہ سائنس کے نام پر یہ بات ہم اور آپ پڑھتے ہیں کہ سورج کے اطراف میں پورے کے پورے 9 سیارے گھومتے ہیں، سورج ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے جس کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں، جہاں پر عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، یورینس، نیپچون، پلوٹو، جہاں پر جن چیزوں کا نام آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر مکمل طور پر سورۃ الرعد میں کر دیا ہوا ہے کہ جیسے ہماری زمین کیا ہے، زمین سورج کے اطراف میں 2 طرف گھومتی ہے، ایک طرف گھومنے سے 24 آورز کا حصہ ہوتا ہے، دوسری طرف گھومنے سے 360 ڈیز ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتایا کہ وَالْقَمَرَ عَدَدْنَا، بتایا کہ ہم نے چاند کو منزلیں بتایا ہے، سورج کی منزلیں بنایا ہوا ہے تاکہ تم کیا ہے عدد سنین، یہ جو تم دیکھ لیتے اور دیکھ کے اندر کیا ہے کلائمیٹ کو حاصل کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کا ذکر قرآن کے اندر بتا دیا ہے۔ یہاں تک کہ آج میں اور آپ بارش کی موسمیات کے بارے میں پڑھتے ہیں جس کو اسٹرانومی، اسٹرالوجیکل، جس کو علم فلکیات کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اس کا ذکر سورہ یاسین میں آیت نمبر 28 کے اندر کر دیا ہے کہ پورے کا پورا یہ جو آدمی کی اندر ایک کلائمیٹ کی تبدیلی ہونا اور اس کی اندر سورج کا جانا، چاند کا آنا، چاند کا جانا، سورج کا آنا، اور ہم یہ مانتے ہیں سائنس کی بنیاد پر جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر پہلے ہی بتا دیا کہ سورج کی روشنی چاند کو ملتی ہے، سورج کی روشنی ستاروں کو ملتی ہے، جب سورج کا دھیما ہو جاتا ہے تو چاند اور ستارے رات کے موقع پر سورج سے دن بھر جو چارجنگ کرتے ہیں وہ راتوں میں کیا ہے جگمگاتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کر دیا۔ اگر ہمارا بچہ کالج کی بنیاد پر سائنس کے نام پر اگر کوئی سبجیکٹ لیا ہوا ہے، اسٹرانومی کا، اسٹرالوجیکل کا اگر سبجیکٹ لیا ہوا ہے، تو حقیقت میں یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باٹنی اور زوالوجی کا ذکر کیا سورہ بقرہ کے اندر، جس کا ذکر میں اور آپ ایگریکلچر کے نام پر اپنے کالجز میں بچوں کو تعلیم دلاتے ہیں، جو کہ میڈیکل کا الگ حصہ ہے۔ جیسے ایک بیج ہم ڈالیں گے، اس سے جڑ آئے گا، وہی جڑ آگے بڑھ کے تنا بنے گا، اس کی شاخیں ہوں گی، بیل بنے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے انگور کی بیلوں کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے دیگر چھوٹے چھوٹے پھل پھلانے کے بیلوں کا ذکر کیا، پودوں کا ذکر کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تم 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اس کے بدلے میں تم کو 700 روپے اللہ تعالیٰ دے گا۔ یعنی ایک دانہ تم بو گے، اس کے کوشے، اس کی بیلیں نکلتے 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 کیا ہے، پورے کا پورا میدان ہرا بھرا ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ BPC میں ہمارا اگر کوئی مسلمان طالب علم ایک اسکول کالجز کے نام پر انٹرمیڈیٹ کے اندر BPC کی تعلیم دیتا ہے، تو باٹنی اور زوالوجی کے اندر اسی چیز کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اور ہمارے بچے اس کالجز کے اندر BPC کے نام پر، جہاں پر زوالوجی کو جس کو علم حیاتیات کہتے ہیں، ہم ہر جمعہ دوسری نماز کے اندر دوسری رکعت میں ایک بات آیت سنتے ہیں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اونٹوں کو، ان ہاتھیوں کو، ان جانوروں کو کیسے پیدا کیا، کیا تم نہیں دیکھتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کر رہا، افلم يسيروا في الارض، اور اللہ تعالیٰ سوال کر رہا، اولم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها۔ آسمان کو دیکھو، اللہ تعالیٰ آسمان کو کتنا اونچا بنایا، بغیر ستونوں کے، بغیر پلر کے، جو بغیر پورے کا پورا پھٹا ہوا، بغیر ڈھلان کے اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا۔ اس کو میں اور آپ جغرافیہ کے نام پر پڑھتے ہیں، جو قرآن کے اندر بتا دیا گیا۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ بتایا، پہاڑوں کو کیسے گاڑا گیا ہے، وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا بتایا، پہاڑوں کو نیٹوں کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ تو گویا کہ یہ پوری کی پوری چیزیں ہم اور آپ اپنی دنیا کی زندگی میں کالجز میں پڑھائے جانے والے پورے کے پورے گروپس، چاہے وہ میڈیکل کے نام پر ہو، چاہے وہ ٹیکنیکل کے نام پر ہو، چاہے علم طبیعیات و حیوانیات کے نام پر ہو، یہ تمام کے تمام علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ان سب چیزوں کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ لیکن واضح یہ بات ہو، علم ایک عبادت ہے، اور جو آدمی اپنی شریعت کی اندر قرآن و حدیث کے دائرے میں رہ کر اپنی نئی نسل کو، اپنی نوجوان نسل کو واقعی معنی میں مکمل طور پر یہ دین کو، یہ علوم کو حاصل کروائے گا، تو ہمارا یہ علم حاصل کرنا عبادت کہلائے گا۔ اور یہ علم کیا ہے؟ علم دین ہے، یہ علم دنیا نہیں ہے۔ ہم نے اس کو آپس میں انگریزوں کی سازش کی بنیاد پر تفریق کر کے بانٹ کے رکھا ہوا ہے، جو کہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر بڑی غلط چیز پائی جاتی ہے۔ انٹرمیڈیٹ یا ڈگری کے زمانے کے اندر ہمارا اسٹوڈنٹ انٹرمیڈیٹ کے اندر HEC کی تعلیم لیتا ہے۔ HEC کیا ہے؟ ہسٹری، اکنامک، سوکس، جہاں پر کیا ہے یہ 3 سبجیکٹ اس کو پڑھائے جاتے ہیں۔ تو ہسٹریکل کیا ہے؟ قرآن پوری کی پوری ہسٹریکل کتاب ہے، جہاں پر آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کے تمام انبیاء کا مفصل اور بعض جگہ مختصر ناموں کے ساتھ ذکر کیا ہوا ہے۔ اب ہسٹری میں کیا ہوتا، چاہے ہم اپنے آندھرا پردیش کی ہسٹری کی اگر بات کریں، آندھرا پردیش کیسے شروع ہوا، ہندوستان کیسے شروع ہوا، ہندوستان کو کیسے لڑے، ہندوستان میں انگریز آنے سے پہلے مسلمانوں کی حکومت کیسے تھی، انگریزوں کے بعد کی حکومت کیسے چینج ہوئی، ہندوستان کے اندر کون سا راجا، کون سا مہاراجا، کس کا سامراج کیسے بنا، یہ پوری کی پوری چیزیں اللہ نے واضح طور پر قرآن کے اندر بتا دیا ہے۔ اگر ہمارا کوئی بچہ انٹرمیڈیٹ اور ڈگری کے لیول میں وہ ہسٹری کا اسٹوڈنٹ اگر بنتا ہے، یقین مانیے
وہ قرآن کی تعلیم ہے، وہ حدیث کی تعلیم ہے۔ اگر ہمارا اپنی دنیاوی زندگی میں ایک نوجوان آدمی، نوجوان بچہ اپنی دنیاوی زندگی میں اکنامک کو حاصل کرتا ہے، اکنامک کیا ہے؟ علم معاشیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن کے اندر بتایا کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور اس کے اندر کسی بھی طرح فضول خرچی سے کام نہ لو۔ اسلام نے تو یہ واضح کر دیا الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو اکنامک کو زور دیا گیا۔ اسی اکنامک فائنانس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فائنانشل منسٹر بنا دیا، جو عبد مکمل طور پر بادشاہیت حاصل کی اس علم کی بنیاد پر۔ اگر ہمارا کوئی اپنی دنیاوی زندگی میں ایک میتھمیٹکس کا سبجیکٹ لیتے ہیں جہاں پر انجینئرنگ کے لیے آسان ہوتی ہے، ٹریپل ای کا مسئلہ، پالیٹیکنک کا مسئلہ، تو یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فن تعمیر کا علم دیا تھا، اسی کی بنیاد پر آپ نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کے علوم ہیں جو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر میں اور آپ چاہے مدرسے میں ہو، چاہے اپنی دنیاوی زندگی میں کالج اور یونیورسٹیز کے اندر ہو، اپنی بچوں کو یہی تعلیم دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی اپنی دنیاوی زندگی میں انٹرمیڈیٹ کے ختم کرنے کے بعد ٹی سی بی ایڈ ڈی ایڈ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کی فن تدریس ہے۔ جو ادریس علیہ السلام اپنے زمانے کے بہترین ٹیچر تھے، وہ اپنے پیشے کے نام پر ادریس کا معنی عربی زبان میں پڑھانے والا ٹیچر کو کہا جاتا ہے۔ اگر ہمارا بچہ انٹرمیڈیٹ کے اندر ایچ ای سی ایچ یو سی کے بعد پورے کا پورا ٹی ٹی سی کرتا ہے، بی ایڈ کرتا ہے، ڈی ایڈ کرتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی تعلیم ہے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ میڈیکل کے نام پر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مقام دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہترین دنیا کا ڈاکٹر بنایا ہوا تھا، جو اللہ تعالیٰ کی مکمل طور پر اجازت سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اندھے کو سیدھا کرتے، بے بس اور بیمار کوڑی والی بیماری کو سیدھا کرتے، یہ اللہ تعالیٰ کی شفا سے مل جاتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ، اور آج کے زمانے میں اگر کوئی ایم بی اے حاصل کرتا ہے، ایم بی اے کی تعلیم ماسٹر بزنس آف آرٹ کی جو تعلیم ہے، یہ بزنس کا ماحول پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بہترین تاجر ہیں۔ آپ کی تجارت، آپ کی امانت اور صداقت ایسی دنیا کے اندر مشہور ہے۔ تو گویا کہ آج کے زمانے میں اگر ہمارے لیے کوئی بچہ کالج یونیورسٹی کے اندر ایم بی اے کی تعلیم حاصل کرتا ہے، وہ انبیاء کی تعلیم ہے۔ الغرض یہ بتانا مقصد ہے کہ دنیا کے اندر چاہے میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی میں اپنی تمام تر نئی نسل کو، نوجوان اولاد کو اپنی دنیاوی زندگی میں چاہے میں اور آپ مدرسے کی تعلیم دیں یا اپنی دنیاوی زندگی میں کالج اسکول یونیورسٹی کی تعلیم دیں، یہ پوری کی پوری تعلیم شرعی علوم ہے، قرآن و حدیث کا علم ہے۔ اسی لیے اپنی دنیاوی زندگی کی اندر کبھی بھی علم کو بانٹنے والے نہ بنو۔ قرآن کی تعلیم الگ، دنیا کی تعلیم الگ، دین کی تعلیم الگ، اس طرح کا بانٹ کر ہم نے اپنی دنیاوی زندگی میں اپنے بچوں کو شریعت سے دور کر دیا۔ ابن سینا کے بارے میں آتا ہے، ابو علی سینا، ابن بطوطہ، جو بڑے بڑے سائنٹسٹ اپنے زمانے کے اندر گزرے ہوئے ہیں، وہ کون ہے؟ ہم تمام مسلمانوں ہی کی سر فہرست ہے۔ پورے کا پورا زمانہ ہندوستان کا یا بیرون ہند کا پورے کا پورا زمانہ ہندوستان کی انہی خدمات علومیہ سے جانا جاتا تھا۔ اسی لیے ایجوکیشن کے میدان میں اپنے بچوں کو پیچھے نہ کریں۔ اور خاص کر آخری بات بتا کر بات ختم کر دوں، ہمیشہ بات یاد رکھیں، جیسا کہ ابھی 10th کا رزلٹ آیا ہوا ہے، ہمارے بچے 10th کے بعد کیا ہے؟ ان کی ایک نئی نسل، ایک نیا زندگی کا نیا موڑ قدم لینا چاہتا ہے۔ دو باتیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ پہلی بات کہ اگر ہمارا بچہ ایک بڑی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انٹرمیڈیٹ ڈگری کے اندر جانا چاہتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، اپنے بچوں کو دوستی کی بنیاد پر،
فرینڈشپ کی بنیاد پر کسی بھی کیا ہے اس کی فرینڈشپ کی بنیاد پر کسی بھی چیز میں اس کو داخلہ ایڈمیشن نہ دلائیں، کیونکہ ہمارا بچہ ہے، اس کے دوست کیا کر رہے، میڈیکل میں جا رہے، وہ بھی میڈیکل میں جائے گا نہیں۔ بچے کے دوست اگر انجینئرنگ میں جا رہے، بچہ بھی انجینئرنگ میں جانا پسند کر رہا نہیں، دوستی کی بنیاد پر ایجوکیشن کو اگر دیا جائے گا واللہ بچہ کیا ہے درمیان میں ڈراپ آؤٹ ہو جائے گا۔ اسی کے دوستی آج رہے گی کل ختم ہو جائے گی۔ علم ایک ہنر ہے، علم ایک بڑا ہتھیار زندگی کے اندر ہے، سوچ سمجھ کے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں علم کی بنیاد کو حاصل کرو۔ اور دوسری بات ہمیشہ یاد رکھو، تعلیم آج کے زمانے کے اندر مہنگے سے مہنگا ہوتی جا رہی ہے، ہونے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے اگر کوئی بھی آدمی اٹھنے سے پہلے یہ ارادہ کر لیا کہ انشاءاللہ میں اپنی نوجوان لڑکے اور لڑکی کی شادی کو سادگی سے کروں گا، تو وہی اخراجات میرے اور آپ کی نسل نو کے لیے ایجوکیشن میں کام آئیں گے۔ فضولیات سے اپنی زندگی کے اندر بچیں۔ پڑھانے کے موقع پر لون کا مسئلہ، پڑھانے کے موقع پر خرچ کا مسئلہ، پڑھانے کے موقع پر دوائیوں کا مسئلہ، ان بہانوں کو بنا کر اپنے بچوں کو ہائر ایجوکیشن سے مت روکیں، کیونکہ اپنی دنیا کی زندگی میں بھوکے رہیں لیکن اپنی اولاد کو ضرور قرآن کی تعلیم دیں، کیونکہ آج ضرورت ہے، آج ضرورت ہے اپنے زمانے کے اندر خاص کر میڈیکل کے میدان میں اپنی خاص کر نرسنگ کرانے کے لیے اپنی بچیوں کے لیے، اپنی نوجوان لڑکیوں کے لیے۔ آج میری میں آپ کی جو بہن بیٹیاں ہیں یہ انجینئرنگ لے کے فلاں اور چیزوں کو لے کے کیا کریں گی، ان کو میڈیکل دلائیے۔ کئی ہماری مسلم خواتین ہیں جو ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد چاہے ان کے ڈلیوری کا مسئلہ ہو، چاہے ان کی منتلی پرابلم کا مسئلہ ہو یا ان کے بچے دانی کا مسئلہ ہو، الگ الگ مسائل زندگی کے اندر میں اور آپ جھیل رہے ہیں، جو غیر مسلموں کے سامنے جا کے اپنے آپ کو بے پردہ بے نقاب ہونا پڑ رہا ہے۔ اور آج کا ماحول تو ایسا کہ مسلمانوں کی نسل بندی کہ ہم تو ہمارے تو we two our one we two our nothing، اس طرح کا مسئلہ بنایا جا رہا ہے۔ اسی لیے جو ڈلیوری نارمل طریقے سے ہوتی اس کو باقاعدہ آپریشن کی بنیاد صورت بنا کے مسلمانوں کی نسل نو کو ختم کرنا ایک بڑی سازش ہے، کیونکہ آج ہمارا بچہ، ہماری بچی، قوم کی بیٹی، قوم کی بہن اگر وہی چیز آگے بڑھتی تو آج کی نئی نسل کے اندر ان چیزوں کو کوئی نسل بندی کی صورت کو دیکھنے کو نہ پڑتا۔ اور آج کا کئی مسئلہ ہم مسلمانوں کے نوجوانوں کو دیکھیں، بڑے بڑے اچھے نوجوان، بے گناہ نوجوان جیلوں کے اندر سڑے پڑ رہے ہیں، جن کا کیس لڑنے کے لیے کوئی سامنے نہیں آ رہا ہے۔ قوم کے بچوں کو تعلیم دو، نا کی تعلیم دو، بہترین ان کی زندگی کے اندر جہاں پر ڈاکٹر کی بات آتی ہے بہترین لائر بنائیں، بہترین جج بنائیں، تاکہ وہ قوم و ملت کی مسلم اور غیر مسلم تمام لوگوں کی جو مکمل بے گناہی اپنی زندگی کے اندر قصوروار جیلوں کے اندر ہیں، ان کے پورے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے ذریعے ان کو مکمل طور پر رہائی کا بہترین ذریعہ بن جائے۔ اسی لیے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر تعلیم ایجوکیشن کے میدان میں پلاننگ بنا کے آگے بڑھیں، کیونکہ اپنے پیسوں کو، اپنی اولاد کے وقت کو فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں، اور حقیقت میں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر یہ چیز ختم کریں کہ دین کی تعلیم الگ ہے، دنیا کی تعلیم الگ ہے، یہ بات ختم کریں اور ہر آئندہ آنے والے ایجوکیشن کے فیلڈ میں اپنے بچوں کو بڑھ چڑھ کر حصہ دینے کی کوشش کریں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی دنیاوی زندگی میں تعلیمی میدان میں ہونے والی سازشوں کو ہمیں پہچاننے اور اس کا شکار ہونے سے بھی بچنے کی توفیق نصیب عطا فرما، اور ہمیں اپنی دنیاوی زندگی میں جو بچے ممتاز نمرات سے اور جو بچے اچھے نمرات سے کامیاب حاصل کیے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کے تمام بچوں کے لیے مکمل طور پر ان کے والدین کو صدقے جاریہ، ان کی والدین کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، اور جن بچوں کا ابھی نیٹ آنے والا ہے اللہ تعالیٰ ان کے آسان مراحل کو بھی آسانی نصیب عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو علم کے میدان میں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب عطا فرما، اور ہم اپنی نسل نو کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پر
اپنی تعلیمات کو حاصل کرنے، تعلیمات کو حاصل کروانے، اس کو آگے بڑھانے کی توفیق نصیب عطا فرما، آمین رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔